السلام علیکم ناظرین، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی اور این ٹی ایس کی تیاری کے لیے آج نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ پہلا سوال ہے، عام لسانیات کے مصنف کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا گیان چند جین۔ سوال نمبر 2، تنقید کا نیا پس منظر کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہوگا جیلانی کامران۔ سوال نمبر 3، ہجو گوئی سے کیا مراد ہے؟ طعن و تشنیع کرنا یا شاعری میں کسی کو برا بھلا کہنا ہجو گوئی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4، زبان ایک مطالعہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا خلیل صدیقی۔ سوال نمبر 5، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون؟ اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پر تیر کون؟ یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا داغ دہلوی۔ سوال نمبر 6، لسانیات کو زبان کی پیدائش کس نے کہا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا محی الدین قادری زور۔ سوال نمبر 7، باتیں لاکھ کرنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا باتیں زیادہ عمل کم۔ سوال نمبر 8، عصمت اور بنات رسالے کس ادیب سے منسلک ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا علامہ راشد الخیری۔ سوال نمبر 9، اردو تنقید پر ایک نظر کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 10، شاخ طاق سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا انگور کے پیڑ کی شاخ۔ سوال نمبر 11، اردو کا ابتدائی ترقی یافتہ نمونہ کون سی کتاب ہے؟ سبرس۔ سوال نمبر 12، ڈرامہ کی تعریف سب سے پہلے کس نے کی؟ اس کا صحیح جواب ہوگا ارسطو۔ سوال نمبر 13، اقبال کی مشہور نظم شمع اور شاعر کون سی حیت میں لکھی گئی؟ ترکیب بند۔ سوال نمبر 14، توقیف نگاری سے کیا مراد ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا رموز و اوقاف کا استعمال۔ سوال نمبر 15، خضر راہ میں خضر کے سوالات کے عنوانات کتنے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا 5۔ سوال نمبر 16، اگر دونوں مصروں میں معنوی ربط نہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ دو لخت۔ سوال نمبر 17، بے زبانی زباں نہ ہو جائے کس گلوکارہ نے اس نام سے اپنی آپ بیتی لکھی؟ اس کا صحیح جواب ہوگا ملکہ پکھراج۔ سوال نمبر 18، جواری کس کا افسانہ ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا غلام عباس۔ سوال نمبر 19، گرد راہ کے مصنف کون ہیں؟ اختر حسین رائے پوری۔ آج کا آخری سوال، گلدستہ سے کیا مراد ہے؟ مختلف شعراء کے کلام کا انتخاب گلدستہ کہلاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کل انشاءاللہ نئے معروضی سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔